إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے والذین ہاجروا اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی وجاہدوا فی سبیل اللہ اور انہوں نے جہاد کیا اللہ رب العزت کے راستے میں اولئک یرجون رحمت اللہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں واللہ غفور الرحیم اللہ رب العزت بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. یسألونک عن الخمر والمیسر وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں والمیسر اور جوئے کے بارے میں قل فیہما اسم کبیر کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے ومنافع للناس اور منافع بھی ہیں فائدے بھی ہیں للناس لوگوں کے لیے واسمہما اکبر من نفعہما اور ان دونوں کا گناہ بڑا ہوا ہے من نفعہما ان دونوں کے نفع سے ان دونوں کے فائدے سے ویسألونک ماذا ينفقون اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون کہ کیا خرچ کریں قل العفو کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو كذلك يبين الله لكم الآيات اسی طرح اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں تمہارے لیے اپنی نشانیاں آیات لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو. گزشتہ آیات میں مجاہدین کا تذکرہ چل رہا تھا کہ جنہوں نے رجب کے مہینے کے اندر رجب کی 1 تاریخ کو جہاد کیا لیکن وہ سمجھتے یہ رہے کہ یہ جمادی الاخری کی آخری تاریخ ہے
اور پھر ان لوگوں نے جب اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ان لوگوں کا جو ظلم ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے، آپ نے ٹھیک کیا ہے، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پھر اب ان لوگوں کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ ہم نے جو جہاد کیا ہے اس کے اوپر ہمیں اجر بھی ملے گا یا نہیں ملے گا. تو اس آیت کے اندر اللہ رب اس کی تشریح فرمائی، فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنا مال و دولت ہر چیز چھوڑ کر اللہ رب العزت کے راستے کے اندر انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، پھر انہوں نے جہاد کیا اور جہاد بھی فی سبیل اللہ کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. اللہ رب نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ لوگ انہیں یقین ہے کہ انہیں ضرور بضرور ملے گا، بلکہ اللہ نے فرمایا یہ لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. اس لیے جو بھی نیکی کرنے والا ہے، کوئی عبادت گزار ہے، کوئی حج کرنے والا ہے، کوئی عمرہ کرنے والا ہے، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہے، کوئی صدقہ خیرات کرنے والا ہے، جہاد کرنے والا ہے، گھر بار چھوڑنے والا ہے، ہجرت کرنے والا ہے، اللہ رب نے تمام کے تمام لوگوں کے یہ بارے میں یہ فرمایا یہ لوگ یرجون رحمت اللہ، اللہ رب العزت کی رحمت کے امیدوار ہیں، امید ہے کہ اللہ رب العزت انہیں اس کا اجر عطا فرمائیں گے. تو فرمایا جب انسان کو جو بھی کام کرے تو اس کے بعد ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت اس کے اوپر امید ہے کہ اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے، اللہ رب اس کے اوپر مجھے اجر عطا فرمائیں گے. واللہ غفور الرحیم. پھر اللہ رب نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ جب جہاد کیا تھا دل کے اندر کوئی انسان کے ایسی بات دکھلاوا آ گیا ہو، صدقہ کیا، صدقہ کرتے وقت دل کے اندر دکھلاوا آ گیا، حج کیا، حج کرتے وقت دل کے اندر کوئی دکھلاوا آ گیا، یا دل کے اندر ایسی بات پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے اس کا اصل مقصد وہ فوت ہو گیا. فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ رب بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. اگر دل کے اندر کوئی ایسی بات آ گئی تو پھر اللہ رب العزت نے جو نیکی کی ہے جب توبہ استغفار کرو گے اللہ رب اسے بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. آگے والی آیت یہ شراب کے بارے میں ہے. شروع اسلام میں شراب حرام نہیں تھی، کیونکہ اگر شروع اسلام کے اندر شراب کو حرام قرار دیا جاتا، جس طرح آج کے ماڈرن دور کی طرح شراب ان لوگوں کی گھٹی کے اندر بسی ہوئی تھی، عرب لوگوں کی، تو شراب کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے اور سال سے شراب پیتے چلے آ رہے تھے. تو اس لیے اسلام نے شراب سے منع نہیں فرمایا. وہ شروع جب اسلام لے کر اس وقت بھی شراب پیتے تھے. تو پھر ان لوگوں کے آپس میں جب گفتگو ہوتی تو ایک دن سوچا کہ کیوں نہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کریں کہ شراب کا کیا حکم ہے، جوئے کا کیا حکم ہے. تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اب شراب کا کیا حکم ہے، ہمیں شراب پینی چاہیے یا نہیں پینی چاہیے، شراب کے کیا کیا فائدے ہیں، شراب کے کیا نقصانات ہیں. اسی طرح جوئے کے بارے میں پوچھا کہ جوئے کے کیا نقصان ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اس کی تفصیل کو ذکر فرمایا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، فرمایا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں خمر کے بارے میں یعنی شراب کے بارے میں، والمیسر اور جوئے کے بارے میں، قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ، فرمایا کہہ دیجئے ان دونوں کے اندر بہت بڑا گناہ ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، کیونکہ اکثر لوگوں کا جو تجارت تھی وہ شراب کے اوپر تھی، شراب کو بیچتے تھے. عام سے لے کر تجارت کرنے والوں تک جو نکالنے والے ہیں لاکھوں لوگ اس کے ساتھ منسلک تھے، جو شراب کی غلاظت کے ساتھ منسلک تھے، شراب کو بیچتے تھے، کچھ پینے والے، کچھ فروخت کرنے والے، کچھ خریدنے والے. تو فرمایا اس کے اندر لوگوں کے فائدے بھی ہیں، لیکن فرمایا جو اس کا نقصان ہے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، فرمایا ان دونوں کا نقصان ان دونوں کے نفع سے بہت زیادہ بڑا ہوا ہے. فرمایا فائدے تو کچھ ہیں، ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، اس کا کام چل رہا ہے، لیکن فرمایا جو لوگ پینے والے ہیں اور پھر پینے کی وجہ سے دنیا کے اندر کتنا بگاڑ آ رہا ہے، لڑائی جھگڑے، قتل و غارت اور اسی طرح ایکسیڈنٹ. فرمایا جب انسان شراب پیتا ہے تو شراب پینے کی وجہ سے اس کا معدہ برباد ہو جاتا ہے، گردے ختم ہو جاتے ہیں. فرمایا مال و دولت کا بھی ضیاع ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے گھر سے بھی فارغ ہو جاتا ہے، گھر بیچنے تک یہ نوبت آ جاتی ہے. اور شراب پینے والے کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا. جب وہ شراب کے اندر مست ہوتا ہے تھوڑا سا فائدہ تو ہوتا ہے، ایک آدمی بزدل ہے تو وہ دلیر بن جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، ایک آدمی بخیل ہے تھوڑی دیر کے لیے وہ سخی بن جاتا ہے، ایک آدمی کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے تو شراب پینے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اس کے چہرے کی رنگت سرخ ہو جاتی ہے. لیکن فرمایا اسے کچھ پتہ نہیں چلتا، ایسی جہالت وقت ہے، نہ اسے پتہ چلتا ہے یہ میرا باپ ہے، نہ میری والدہ کا اپنی والدہ کا پتہ چلتا ہے، نہ بہن بھائیوں کو پتہ چلتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں چلتا. فرمایا شراب کی حالت کے اندر نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ وہ واجبات ادا کر سکتا ہے، نہ وہ ذکر کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے جو ہوش حواس ہیں وہ بھی قائم نہیں ہوتے. تو اس لیے فرمایا اس کا جو نقصان ہے وہ اس کے فائدے سے بہت زیادہ بڑا ہوا ہے. اور اسی طرح والمیسر جوئے کے بارے میں فرمایا کہ ایک آدمی جب جوا کھیلتا ہے
تو اگر وہ جیت جاتا ہے تو اسے فائدہ تو ہوتا ہے کہ ایک تھوڑی دیر کے اندر وہ بہت زیادہ مال و دولت اس کے پاس آ جاتا ہے، لیکن فرمایا اس مال و دولت کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی خود غرض بن جاتا ہے، خود غرض کرنے کی وجہ سے اس آدمی کو مفت خور بن جاتا ہے کہ کسی طرح بیٹھے بٹھائے کوئی کام نہ کرنا پڑے، ایسے ہی پیسہ آنا چاہیے۔ اور فرمایا جس آدمی سے پیسہ چلا جاتا ہے اس آدمی کی اس کے ساتھ دشمنی، عداوت، دل کے اندر بغض و عناد پیدا ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا جو جوئے کو لینے والا جو جیت جاتا ہے، فرمایا اس کا جو مال ہوتا ہے اس کا اثر اس کی اولاد تک آگے کئی نسلوں تک چلتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان دونوں کے اندر نفع تو ہے لیکن ان کا جو نقصان ہے ان کے نفع سے بہت زیادہ بڑا ہوا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے شراب سے منع نہیں فرمایا، جوئے سے منع نہیں فرمایا، آگے چھٹے پارے کے اندر جا کر اللہ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب، فرمایا کہ اب یہ چیزیں نجس ہیں، ناپاک ہیں، اس سے اجتناب کرو۔ جب آہستہ آہستہ پہلے دیکھا کہ ان لوگوں کا ایمان کمزور ہے، یہ تو اللہ کو پہچانتے وقت بھی نہیں ہے، تو اس وقت آپ قرآن پاک نے صرف فرمایا کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے، اس کا جو نقصان ہے وہ زیادہ ہے، نفع کم ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ شراب 4 حکم نازل ہوئے آہستہ 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 جا کر آخر کے اندر پھر اللہ نے فرمایا کہ اب شراب حرام ہے۔ تو فرمایا ان لوگوں کے پاس اتنی شراب تھی کہ ان لوگوں نے گلیوں کے اندر، مدینہ کی گلیوں کے اندر شراب بہہ رہی تھی۔ پھر فرمایا کہ 6 مہینے تک جب بھی بارش برستی تو زمین سے جاگ نکلتی، بلبلے بنتے، اور اتنی زیادہ شراب ان لوگوں کے پاس تھی گھروں کے اندر کہ پھر ان لوگوں کا جب ایمان بن چکا تھا تو ساری کی ساری شراب کو بہا دیا۔ آگے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون، کہ ہم کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو وہ خرچ کر دو۔ ایک آدمی ہے اس کے پاس اپنی بھی ضرورت ہے لیکن وہ خرچ کرتا ہے، فرمایا ایسا نہیں کرنا چاہیے، اگر اس کی اپنی ضرورت پوری ہو جائے تو پھر خرچ کرے، اپنے پاس جو ہے وہ خرچ کر دے، پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر ایک صحابی تشریف لائے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں تو بہت زیادہ غریب ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس کی طرف متوجہ کیا کہ اس کی خدمت کرو، تو سب نے اس کی خدمت کی۔ ایک صحابہ کی بات سونے کی ایک چھوٹی سی ٹکیا تھی، انہوں نے اس کو دے دی، اور تھوڑی دیر کے بعد ابھی وہ مجلس کے اندر بیٹھا ہوا تھا تو ایک اور مانگنے والا آ گیا، اسے پتہ نہیں تھا کہ میرے سے پہلے بھی ایک سوال کرنے والا یہاں موجود ہے، تو اس نے آ کر مانگا، تو اس صحابی کو جس کو وہ سونے کی ٹکیا ملی تھی اس نے اسے دے دی، تو آپ نے اسے پکڑی اور پکڑ کر اسے دے دی، فرمایا تجھے اپنی ضرورت تو پہلے پوری کر لے، اب ہم نے لوگوں سے اکٹھا کر کر تمہیں دیا ہے اور تم اس کو آگے دے رہی ہو، پہلے اپنی ضرورت پوری کرو۔ فرمایا اس لیے جب تمہارے پاس مال ہے پہلے تمہارا اپنا حق ہے، تمہارے والدین کا حق ہے، تمہاری اولاد کا حق ہے، پھر اس کے بعد جو بچ جائے وہ اللہ رب العزت کے راستے کے اندر خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی ضرورت ابھی باقی ہے اسے آپ خرچ کر دو اور پھر خود لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرو، فرمایا اس سے بچنا چاہیے۔ فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، جو بھی ضرورت سے زائد ہو اسے اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کر دو، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، فرمایا اسی طرح اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں تمہارے لیے اپنی نشانیاں، اپنی آیات کو، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن